السلام علیکم دوستو، آج یو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے کامیابی کے نسخے۔ کامیابی دو طرح کی ہے، ایک ہے دنیاوی کامیابی اور ایک ہے اخروی کامیابی۔ جو بندہ مسلمان نہیں ہے اس کے لیے ساری کی ساری کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے، جبکہ مسلمان کے لیے دنیا کی کامیابی بھی ضروری ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ضروری ہے۔ دنیا کی کامیابی اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنے دین، اگر وہ دنیا میں کامیاب ہوگا تو اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکے گا۔ لوگ جب اس کو پہچانیں گے تو اس کی بات بھی غور سے سنیں گے اور اس پہ توجہ دیں گے اور وہ بات جلدی لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی۔ کامیابی کا نسخہ دنیا کا دیکھا جائے تو ہر مرد کامیابی کے نسخے کی تلاش میں ہے۔ انسان مذہب اسلام میں کامیابی کے دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی دونوں کو کامیابی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میں دنیاوی کامیابی بھی مانگو اور اخروی کامیابی بھی مانگو۔ جو انسان نان مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس کے نزدیک اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے، جبکہ اسلام کی نظر میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں ضروری ہیں۔ دنیا کی کامیابی اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی انسان مسلمان اللہ کا دین کو لے کے اگر چلنا چاہتا ہے اور وہ دنیاوی طور پر کامیاب ہے تو لوگ اس کی بات کو دھیان سے سنیں گے، ایون وہ لوگ جن کی نظر میں کامیابی کا اصل معیار جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہی ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کا ہر شخص کامیابی کی تلاش میں ہے۔ اگر ایک بندہ بزنس کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے میں بزنس کی اپنے کاروبار کی بلندیوں تک پہنچوں، تو اس کے نزدیک کامیابی کا معیار وہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جاب پیشہ انسان ہے یا شخص ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اوپر والے عہدے کی طرف جاؤں۔ غرض کہ ہر کسی کے پاس کامیابی کا اپنا ایک معیار۔ اسلام ہمیں دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی فار ایور رہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فرنگی چاہتا ہے جہان عیش کا دوام، ہائے خواہش ناتمام، ہائے خواہش ناتمام۔ تو کیوں نہ ہم ایسی کامیابی حاصل کریں کہ جو ہماری نیک نامی دنیا میں بھی چھوڑ کر جائے اور اللہ کو بھی وہ کامیابی پسند ہو۔ مثلاً اگر ایک انسان ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزارتا ہے تو وہ اس کا نام بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی وہ بندہ معتبر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی کامیابی سے خود خوش ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اپنی کامیابی سے خود خوش نہیں، دوسرے خوش ہیں، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہیں۔ تو خود کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، رزق حلال کمانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کے اندر 3 خاصیتیں ہونی چاہیے۔ آپ دوسروں سے زیادہ علم حاصل کریں، دوسروں سے زیادہ کام کریں اور دوسروں سے کم توقع رکھیں، اور اپنے سیر کو سوا سیر بنا لیں۔ یعنی جو بندہ آپ سے کوئی کام کہتا ہے تو اس کو اس کی توقع سے زیادہ دے، اس کو کہتے ہیں سیر کا سوا سیر۔ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ میں 3 یہ خاصیتیں پیدا ہو گئیں کہ آپ دوسروں سے زیادہ علم حاصل کریں، دوسروں سے زیادہ کام کریں، دوسروں سے کم توقع رکھیں گے، تو آپ بہت جلدی فلورش کریں گے اور آپ کی کامیابی کا معیار بھی اونچا ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کے اندر برداشت جو ہے وہ بہت ہی ہائی لیول کی ہونی چاہیے، بڑی اعلیٰ درجے کی برداشت چاہیے اس کام کے لیے۔ ایک بار آپ کے دل میں وہ برداشت، آپ کے جسم میں، آپ کی روح میں وہ برداشت داخل ہوگی تو پھر کامیابی سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کامیابی کا جو دوسرا نسخہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ 2 چیزوں سے بچ جائیں، کمپلینٹ اینڈ کرٹیسزم، یعنی شکایات کو اپنے جسم سے دور کر لیں، اپنی زبان سے شکایات کو دور کر لیں اور کسی پر تنقید کرنا بند کر دیں۔ یعنی شکایات سے کیا مراد ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، حالات میرے یہ نہیں ہیں، حالات میرے وہ ہوتے تو میں یہ ہوتا، میرے حالات ایسے ہوتے تو میں وہ ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں کمپلینٹس۔ آپ کمپلینٹس کر رہے ہیں اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کہ میرا یہ معیار ہوتا تو میں ادھر پہنچ جاتا۔ ایک تو اس چیز کو اپنے اندر سے نکال لیں۔ دوسری چیز ہے کرٹیسزم، کسی پر تنقید کرنا بند کر دیں کہ تم نے میرے لیے یہ نہیں کیا، تم نے میرے لیے وہ نہیں کیا، تم نے
سب کچھ اپنے اندر خود قربانی دے کر اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھا جائے تو دولت کمانے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر انسان، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک احد پہاڑ سونے کا آ جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسرا آ جائے تو تیسرے کا خواہش کرے گا، اور اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس لیے دولت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں، جائز دولت کمانا آپ کا حق ہے اور اللہ نے بھی اس کا حکم دیا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ میں ناجائز دولت کے ذریعے امیر بن جاؤں تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر جب انسان ناجائز کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی لالچ بڑھتی جاتی ہے، وہ مزید اس کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار برائیوں کے گڑھے میں گر جاتا ہے، اور آخر پر وہ دولت اس کے کام نہیں آتی۔ تو اولاد کو امیر بننا نہ سکھائیں، اولاد کو محنتی بننا سکھائیں۔ دنیا میں کبھی پرفیکشنسٹ نہ ہوں، ہر چیز کو مکمل نہ کرنے کی کوشش کریں یا سمجھیں کہ ہر چیز مکمل ہو۔ دنیا میں فرشتے نہ ڈھونڈیں، انسان ڈھونڈیں۔ اگر فرشتے ڈھونڈنے جائیں گے وہ نہیں ملیں گے، انسان ڈھونڈیں گے تو اس کے ساتھ خوبیاں بھی ہوگی اور خامیاں بھی ہوں گی۔ اگر آپ فرشتے ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے کوئی فرشتہ نہیں ملے گا اور آپ بے سکون رہیں گے۔ آپ کو اپنی بیوی کی شکل میں بھی فرشتہ نہیں مل سکتا، اولاد کی شکل میں بھی فرشتے نہیں مل سکتے، اپنے ملازمین، اپنے امپلائز کی شکل میں بھی فرشتے نہیں مل سکتے۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ دنیا میں کبھی پرفیکٹ پرسن ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک پرسن ڈھونڈیں، اس کی خوبیوں کو اجاگر کریں اور اس کی خامیوں کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ انسان آپ کے لیے مفید بن جائے گا۔ اس لیے دنیا میں، زندگی میں اگنور کرنا سیکھیں، کسی کی خامیوں کو اگنور کریں اور خوبیوں کو اپنائیں۔ یہی کامیابی کا اصل نسخہ ہے۔ کامیابی دولت، پیسہ کمانے میں نہیں، کامیابی آپ کے دل کے اندر کے سکون کا نام ہے جس پر آپ مطمئن ہیں۔ ورنہ تو قارون کو بھی اتنا خزانہ کمانے کے بعد بھی اس بات کا لالچ تھی کہ میرے پاس اور خزانہ آ جائے، لیکن وہ اس کے پاس آیا نہیں، وہ اس کی تباہی کا باعث بنا۔ اگلی بار انشاءاللہ نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔